حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ نماز میں دعا کے وقت اپنی نظریں آسمان کی طرف بلند کرنے سے لازماً باز آ جائیں، یا پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کی نظریں اچک لی جائیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 967۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی صفوں کو برابر کیا کرو، کیونکہ صفوں کو برابر کرنا نماز کی تکمیل کا حصہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 975۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگ جان لیں کہ آذان کہنے اور پہلے صف کا حصہ بننے میں کیا خیر و برکت ہے، پھر وہ اس کی خاطر قرآن اندازی کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ پائیں تو اس کے لیے قرآن اندازی بھی کریں، اور اگر وہ جان لیں کہ ظہر کی نماز جلدی ادا کرنے میں کتنا اجر و ثواب ملتا ہے تو اس کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے، اور اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ عشاء اور صبح کی نمازوں میں کتنا ثواب ہے تو ان دونوں نمازوں میں ہر صورت پہنچے، چاہے گھسیٹ کر آنا پڑے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 981۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی سے اس کی بیوی مسجد جانے کی اجازت مانگے تو وہ اسے نہ روکے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 988۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی فرد لوگوں کی امامت کرائے تو وہ ہلکی نماز پڑھائے، کیونکہ ان نمازوں میں بچے، بوڑھے، کمزور اور بیمار بھی ہوتے ہیں، اور جب اکیلا پڑھے تو جیسے چائے پڑھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1046۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس حالت میں ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، لہذا اس میں کثرت سے دعا کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1083۔ ابو صالح نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں کہا کرتے تھے، اے اللہ میرے سارے گناہ بخش دے، چھوٹے بھی اور بڑے بھی، پہلے بھی اور پچھلے بھی، کھلے بھی اور چھپے بھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1084۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 7 ہڈیوں، پیشانی اور ساتھ ہی آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنے ناک کی طرف اشارہ کیا، دونوں ہاتھوں، دونوں ٹانگوں، گھٹنوں اور دونوں پاؤں کے کنارے پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ کہ ہم نماز پڑھتے ہوئے کپڑوں اور بالوں کو نہ اڑسیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1098۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کروں، بالوں اور کپڑوں کو اکٹھا نہ کروں۔ سجدہ پیشانی اور ناک دونوں ہاتھوں، دونوں گھٹنوں اور دونوں پاؤں پر کروں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1099۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سجدے میں اعتدال اختیار کرو، اور کوئی شخص اس طرح اپنے بازو زمین پر نہ بچھائے جس طرح کتا بچھاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1102۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سجدہ کرو تو اپنے ہتھیلیاں زمین پر رکھو اور اپنے کونیاں اوپر اٹھاؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1104۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے سامنے پالانگ کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیز رکھ لے اور اس سے آگے سے گزرنے والے کی پرواہ نہ کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1111۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو کسی کو آگے سے نہ گزرنے دے، اور جہاں تک ممکن ہو اسے ہٹائے، اگر وہ نہ مانے تو اس سے لڑے، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ مقصود یہ تھا کہ لوگوں کو اس گناہ سے ہر قیمت پر بچنا چاہیے اور نماز کی حرمت کا اہتمام کیا جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1128۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایک کپڑے میں نماز اس طرح نہ پڑھے کہ اس کے کندھوں پر اس کا کوئی حصہ نہ ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر
1151